السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ ایک دولت مند اور فقیر کے درمیان عجیب مکالمہ۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، ایک فقیر دولت مند کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے یہ دے دو، اور آگے سے جو دولت مند ہے وہ جواب دے دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے، چلے جاؤ۔ فقیر اس سے سوال کرتا ہے اس دولت مند سے، اگر یہ بتاؤ کہ تمہارے دروازے پر میری موت ہو جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، تمہیں اٹھاؤں گا، عزت اور احترام کے ساتھ چارپائی کے اوپر لیٹاؤں گا اور تمہارے غسل کا انتظام کروں گا، پھر اس کے بعد تمہیں اچھے والا کفن پہناؤں گا اور پھر سفر آخرت کے لیے تمہیں روانہ کر دوں گا، تمہاری قبر کا دفن کا کیا ہے انتظام کروں گا۔ فقیر آگے سے جواب دیتا ہے کہ مہربانی فرما کر میرے مرنے کے بعد تم اتنا کچھ نہ کرنا، بس اتنا کر دو کہ میری زندگی کے اندر ہی تم مجھے کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے کپڑے دے دو۔ اب اس کہانی کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا المیہ بھی رہا اور ابھی بھی ہے، اور پتہ ہی لوگوں نے اس کو رسم و رواج بنا لیا ہے کہ ماں باپ گھر کے اندر حیات ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے نیبر یعنی پڑوسی کیا ہے، وہ بیمار ہے، اس کا حال چال بھی نہیں پوچھتے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کے بچوں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، اس کے گھر کے اندر چولہا جلا ہے یا نہیں جلا۔ اور تھوڑا سا اگر ہم لوگ آگے جائیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقربا ہیں، کسی کا ہم لوگ کیا ہے خیال نہیں کرتے۔ لیکن اگر انہی میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ کی بات کریں تو انہی کے نام کے اوپر تیسرا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، برسی بھی ہوتی ہے، جو کہ ہے سب تمام کے تمام غیر شرعی کام ہیں۔ اس کے اوپر بڑے بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جاتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ماں باپ کو ایصال ثواب کے لیے، یہ صرف ہوتا ہے کہ برادری کے اندر، خاندان کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر ناک نہ کٹے، عزت ہماری خراب نہ ہو۔ یقین جانے کہ میں خود ایسی فیملی والوں کو جانتا ہوں کہ ماں باپ کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ کراچی کے اندر ایک صاحب جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے میرے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، تمہاری دوائی کے بھی خرچے ہیں، تم اپنی دوائی کا بھی خود کرو، اور گھر کے اندر اگر تم ماہانہ 5 سے 6 ہزار روپے اپنے کھانے کے لیے دے سکتے ہو تو گھر آؤ، ورنہ گھر نہ آؤ۔ یہ کیا ہے، ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، نیبر وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی نیبر فوت ہو جاتا ہے تو تمام لوگ ہمسائے یعنی جتنے بھی ہوتے ہیں قریب میں سب جائے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام میں کروں گا، آج اس کے گھر کے اندر چولہا جو ہے نہیں جلے گا تو لہذا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ یقین کیجئے کہ زندگی کے اندر اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ عزیز و اقربا کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی کیا ہے، یہی حالات ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہے مردہ آدمی کی قدر کی جاتی ہے، انسان جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو زندہ ہے، جو حیات ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ صرف عام عوام کے اندر نہیں ہے، حکومت والے ہوں، طاقتور ہوں، عہدے والے ہوں، تمام جگہ کے اوپر یہی ہے۔ ہمارے ملک کی کیا ہے بڑی بڑی سیلیبریٹیز اس دنیا سے چلی گئی، تو ہمیں بھی کیا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جب میڈیا کے اوپر ان کا نام بتایا جاتا ہے، ان کی خدمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو لیکن جب وہ زندگی کے اندر حیات ہوتے ہیں کسی کو ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کتنے کتنے بڑے محسن پاکستان کے گزرے اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، پاکستان کے لیے ان کی کیا کیا خدمات تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ امید کرتا ہوں یہ جو چھوٹی سی سٹوری ہے یہ ہمیں زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور کام دے گی اور ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ اگر ہم مردہ پرست لوگ جو ہے ہم یعنی قوم بن چکے ہیں، اگر مردہ پرستی کو چھوڑ کر اگر ہم زندہ پرستی کے اوپر آ جائیں تو ضرور کامیاب ہوں گے، اور یہ جو ہمارے ملک کا المیہ ہے اس کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم الٹا بھی کر سکتے ہیں، طرح طرح کے جو رسم و رواج بنے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی اور جو بات آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں ہوں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد زید ابن عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔